السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں، سائنس اور ہدایات، گائیڈنس، طریقۂ زندگی کے ساتھ بھیجا رسولوں کو، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی بیلنس، توازن، میزان نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ تاکہ لوگ یعنی انسانیت انصاف پر قائم ہو، جسٹس، امن، انصاف جو ہے قائم ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور لوہا اتارا۔ سورہ حدید کا مطالعہ جاری ہے۔ حدید کے معنی کیا ہے نورین؟ لوہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے 25ویں آیت کے فقرے میں فرماتا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر، یعنی اللہ کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یہ سورہ الحدید کی ایک آیت ہے، ابھی جس کی ہم نے ترجمانی سنی۔ جیسا مطالعے میں ہمارے سامنے بات آ رہی، حدید کے معنی ہوتے ہیں لوہے کے، اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے لوہا اتارا۔ لوہا یعنی آئرن۔ گزشتہ بھی بات آئی تھی نا، اور یہ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ لوہا جو ہے اس زمین کے اندر موجود نہیں تھا، جیسے اور دوسرے معدنیات ہیں، گولڈ ہے، سلور ہے، اور دوسرے ایلیمنٹس ہیں جو پیریوڈک ٹیبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن لوہے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، اور سائنس ابھی ثابت کی ہے کہ لوہا جو ہے یہ بہت پہلے جب بگ بینگ تھیوری وغیرہ ہوئی، یا پورا یعنی جب اللہ تعالیٰ کا جب یہ نظام قائم ہوا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے لوہے کو زمین کے اندر اتارا، اور وہ اترنے کے بعد میں ہوا کیا؟ تو لوہا پھر اس زمین کے کرسٹ کے اندر جو ہے نا پھیل گیا۔ تو یہ اس سورے کا نام بھی ہے حدید۔ حدید کے معنی لوہا ہے۔ اب جن آیتوں کا مطالعہ گزشتہ ہمارے اس میں ہوا، اس کو یاد دہانی کے طور پر صرف ترجمہ کو پڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ پہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کی، ہر شے کی تقدیر بنا دی۔ تقدیر کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ ڈیسٹینی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی، انسان کی، نباتات کی، حیوانات کی، چرند پرند کی، اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے معلوم، اور وہ لکھ رکھا بھی ہے۔ کون کب اس دنیا میں آئے گا، کب اس دنیا سے جائے گا، کیا کام کرے گا، کتنا کام کرے گا، کتنا رزق اس کو ملے گا، کب اس کا وقت ختم ہوگا، یہ تمام چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر یہ کر کے رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان کام ہے۔
کن فیکون ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو۔ کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کتنا انسان کو موٹیویٹ کر رہا ہے، کتنا انسان کو ہمت دلا رہا ہے۔ جو بھی تمہارا نقصان ہو، جان کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، کاروبار کے نقصان کی شکل میں ہو، اولاد کے نقصان کی شکل، کیسے بھی جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جو بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ تم اس پر دل شکست نہ ہو، غمگین نہ ہو، پست ہمت نہ ہو۔ یعنی حالات جو ہمارے مطالعے میں جو ہے مکے کے حالات کیسے تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اور مدینہ میں جانے کے بعد جو ہے ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے، اور غربت تھی۔ مکے کے اندر، مدینہ کے اندر جو انصار تھے، جو دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ لوگوں نے مکے والوں کو ویلکم کیا، اور انہوں نے اپنے کاروبار کے اندر آدھا کاروبار دیا، گھر آدھا دیا، پھر بعد میں یہاں تک کہ بیوی دو ہے تو ایک بیوی کو طلاق دیا، ایک کو یہ کیا جو پسند ہو وہ لو۔ اتنا بڑا دل لوگوں نے کیا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ مدینہ پر حملے ہو رہے تھے، مدینہ پر جو ہے دشمنان اسلام جو ہے وہ ایسا آرام سکون سے نہیں تھے وہ لوگ، ہر روز ان کو یہ لگا لیتا تھا خدشہ، کب کہاں سے کدھر سے حملہ ہو جائے اور پھر کیسا ہم یہ کریں گے۔ تو ان حالات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تسلی دے رہا۔ تو جو کچھ بھی اگر تمہیں اس کا نقصان ہو تو دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر بھول نہ جاؤ۔ تمام نعمتیں سورہ رحمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ کرتا اور گنواتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ سوال یہ کرتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے، تو یہ کرتا۔ اب یہ انسان چونکہ قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتا، جانتا نہیں، بس پڑھ کر گزر جاتا، لیکن جنات نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً کہا، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، کسی نعمت، فوراً جواب دیتے گئے لوگ، لیکن انسان جانتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی نعمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان جو ہے رزق ہو، صلاحیت ہو، علم ہو، ذہانت ہو، جو بھی ہو وہ تقسیم کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈویژن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور جو بھی دیا اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ شکر کیسے کرنا ہے؟ زبان سے اور عمل سے کرنا ہے۔ عمل امپورٹنٹ ہے، خالی ایمان ہے کہے لیکن عمل نہیں کرے تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو شکر کرنا ہے، زبان سے اور عمل سے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت ملے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، کتنا بھی جو بھی دے دے۔ تکبر، گھمنڈ، غرور، یہ تمام چیزیں آنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو کبھی بڑی چیز نہیں سمجھنا، اور خود پسندی، اپنی تعریف اپنے آپ نہیں کرنا کبھی بھی۔ کوئی بول دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرتا ہے تو تم کیا کرو کہ جو ہے تم مٹی اس کے چہرے پہ مارو۔ اتنا تک کہا ہے۔ تعریف اگر بد پیچھے کرے ٹھیک ہے، سامنے تعریف کرنے کو منع کیا گیا۔ تو اور پھر فقر جتاتے ہیں، پھر اس کے بعد بخل کرتے، ان کا تذکرہ کر، بخل یعنی کنجوسی، اور خود بھی کرتے، دوسروں کو بھی اس پر اکساتے۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ جو ہے بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابھی سورہ اخلاص ہم نے پڑھا دوسری رکعت کے اندر، قل هو اللہ، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا مل کر اس کی عبادت کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے، تہجد پڑھے، برائیوں کو روکے، بھلائیوں کو پھیلے، بہت نیک کام کرے، تب بھی اللہ کی عزت بڑھنے والی نہیں ہے، اور تمام انسان مل کے اس کی نافرمانی کرے،
ہاں کفر کرے، شرک کرے، یہ کرے، اس کا یہ نہیں۔ اللہ پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرے، اللہ سے مانگے، ہماری ضرورت ہے۔ یہ ہمارا مطالعہ مختصر ہوا تھا۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ بہت اہم باتیں فرما رہا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو، رسول کسے کہتے ہیں؟ میسنجر کو کہتے ہیں، پیغام لانے والے کو کہتے ہیں۔ ہاں قرآن مجید میں کتنے رسولوں، انبیاء کا تذکرہ ہے؟ کتنے لوگوں کا تذکرہ ہے؟ 26 انبیاء کا تذکرہ ہے، 26 رسولوں انبیاء کا تذکرہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو کیا بتاتی ہے؟ 1.25 لاکھ یا 1,40,000 انبیاء، پیغمبر، رسول، نبی بھیجے گئے دنیا کے اندر۔ کب سے؟ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام، سب سے پہلے آدم۔ سب سے لاسٹ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے درمیان میں جو ہے نا تقریباً 1.25 لاکھ، 1,40,000 اتنے لوگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ دنیا کے اندر بھیجا، مختلف علاقوں میں بھیجا۔ ہاں مختلف علاقوں میں، زیادہ کر کے کہاں بھیجا؟ فلسطین میں بھیجا زیادہ کر کے، فلسطین، شام، عراق، ابراہیم علیہ السلام عراق میں، ہاں تو اپنے نوح علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، رسولوں کو کیا دے کر بھیجا؟ صاف صاف، کلیئر کٹ، کلیئر نشانیاں۔ نشانیاں کسے کہتے ہیں؟ سائنس کہتے ہیں نشانیاں۔ آیات کے مطلب ہوتے ہیں یہ اللہ کی آیات بھی ہیں، اور اس کائنات کے اندر اللہ کی سائنس ہے، نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے یہ رات اور دن آنا بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ انسان جتنا غور کریں گے نا اتنے اللہ کی نشانی ہے۔ بارش کا آنا اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ سمندروں سے پانی ویپر کی شکل میں اوپر جاتا، ہاں پھر وہ کلاؤڈ بنتا، اور وہ کلاؤڈ کو اللہ تعالیٰ جہاں لے جانا چاہے وہاں لے جا کے برساتا۔ اور خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ سمندر، سی کا پانی نمکین ہوتا ہے، سالٹی ہوتا ہے، لیکن جو پانی ویپر کی شکل میں جاتا ہے وہ سالٹس نہیں جاتے ہیں، پیور واٹر اوپر جاتا ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اگر وہ سالٹ کے ساتھ پانی اوپر جاتا اور وہ پانی پھر جمع ہو کے کہیں برستا تو پھر ہوتا کیا؟ زمین پر سالٹ ادھر ادھر پھیل جاتا، پانی کے ساتھ پانی نیچے چلا جاتا، سالٹ اوپر رہ جاتا۔ کیسا اللہ تعالیٰ پروویژن کیا، کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایسے نشانیاں جتنا ہم غور کرتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کون ہے، ہم کو سمجھ میں آتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کون ہے وہ ہم کو سمجھ میں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں، اللہ نے تمام انسانوں کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ انہوں نے اللہ کی طرف سے جو صحیفے اتارے گئے، صحیفے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کمانڈمنٹس کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کتاب نہیں دی گئی تھی، صحیفے تھے، تو ان کو جو کمانڈمنٹس دیے گئے تو اس پر انہوں نے عمل کر کے بتایا۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے، نبی جو ہے جو کتاب ان پر اتاری جاتی ہے وہ اس پر عمل کر کے بتاتے، جو پریکٹیکل کتاب ہے، وہ شرک اور اس کو توحید کو فرق سمجھا کر بتاتے، وہ تعلیم اور تربیت کا کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو صاف صاف کلیئر کٹ نشانیاں، پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات، میریکلز جسے ہم کہتے ہیں، وہ دے کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کیا معجزے تھے؟ کیا دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام؟ ابرار کیا دے کر بھیجا؟ ہاں لکڑی، عصا بن جاتا تھا، سانپ کو نکل جائے، اس سے بہت سارے کام لیتے تھے۔ اور ایک دوسرا بڑا معجزہ کیا تھا ان کا؟ ہاں نہیں، دو چیز نہیں، کلیم اللہ لقب ہے ان کا، کلام کی اگر لقب، وہی لقب ہے، لقب کہتے ہیں اس کو۔ دوسرا جو معجزہ تھا ان کا
یہ ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے، ایسا یہ سین ہوتا تھا۔ سب سے پہلے جب فرعون کے پاس اللہ نے حکم دیا ان کو، تم کہاں سے؟ مدین سے نکلے ہو، اور جو اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جا کے تم جو ہے بنی اسرائیل کو ان سے آزادی دلاؤ اور اللہ کی کبریائی یہ کرو، تو یہ 2 معجزے لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد 7 اور دیا معجزات قوم کے اوپر، پوری قوم نے دیکھا۔ ہاں، سب سے بڑا معجزہ یہ کہ دریا آدھا ہو گیا، یہ لوگ گزر گئے اور پیچھے آنے والے ڈوب گئے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ، آج ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسے معجزے ہر ہم عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیے، 4 معجزات ان کو دیے۔ وہ جو کوڑی کا مرض ہوتا نا، لیپرسی، لیپرس جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کو صحیح کرتے تھے، وقتی طور پر مردے کو زندہ کرتے تھے، ایسا ہم کرتے تھے۔ اور کتنا نہیں، یہ جو ان انبیاء رسولوں کو جو نشانیاں دیا، اور ہدایت کیا ہے؟ گائیڈ لائنس ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہدایت، ہم اللہ سے دعا مانگتے نا، اے اللہ ہم کو ہدایت ہدایت دے۔ ابھی سورہ فاتحہ ہم پڑھے، سورہ فاتحہ کے اندر دن میں تقریباً اگر ہم فرض نماز پڑھیں گے تو 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایک بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ کی تعریف کے بعد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے۔ نماز پڑھتے وقت کیا کہا گیا؟ یہ سمجھ کے پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا نماز پڑھو۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس کا کنسنٹریشن یہ کرنے کے لیے جو پڑھ رہے اس کو شعوری طور پر سمجھو۔ ایک رسم، ایک پریکٹیکل ایکسرسائز نہیں ہے نماز، بلکہ اس کے اندر جو چیزیں ہم ادا کر رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، مفہوم۔ تو یہ کہنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ کتنے دفعہ ہم 17 مرتبہ دن میں اللہ کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ انبیاء والا راستہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے، وہ لوگوں نے اس پر جو ہے چل کر بتایا۔ تو یہ ہم کو جو بھی ہم اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، ہر نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ بڑا ہے، بار بار ہم کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے۔ اذان کا میسیج کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ 5 دفعہ ریمائنڈ کیا جا رہا ہے۔ ہاں، تو انبیاء جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ صاف صاف نشانیاں اور ہدایات، گائیڈ لائنس کے ساتھ جو ہے بھیجا۔ جیسا ہوتا ہے نا، فریج لے کر آتے، ٹی وی لاتے ہم، یا کوئی بھی نئی چیز کمپیوٹر لاتے، اس کو آپریٹ کرنے کے کیا ہوتے ہیں؟ کیٹلاگ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہماری زندگی کا کیٹلاگ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سامنے قرآن مجید دے دیا۔ اب تم کو سیدھا راستہ چاہیے تو قرآن مجید سیدھا راستہ تم کو بتائے گا۔ تو ان انبیاء، 26 انبیاء کی بایوگرافیز ہے۔ یہ بایوگرافی کیا ہے؟ سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، بلکہ ان سے ہم کو سبق لینا ہے، نصیحت لینا ہے۔ یہ بھی جب پیدا ہوئے، جب آنکھ کھولے تو اطراف میں شرک تھا، اور اس شرک کے خلاف آواز اٹھائے، ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ہم تمام جانتے ہیں، ان کے والد کیا تھے؟ پجاری تھے، بادشاہ کے دربار میں بڑے مقام پر تھے، بت پرست، بت تراشتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنے گھر میں باپ اور ان سے کہا کہ کن چیزوں کی یہ کریں۔ تو ان کا بہت بڑا مشن ہوتا ہے انبیاء کا۔ انبیاء جو ہے دنیا بنانے کے لیے نہیں آتے، یاد رکھو، دنیا کے سامنے اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو لے آتے، ان کو بتاتے تم کیا کر رہے ہو، تم کو کرنا کیا چاہیے، یہ بتاتے ہو۔ اور ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ انسانیت کو جو ہے صحیح راستے کی طرف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہا ہے، نشانیوں کا تذکرہ کیا، ہدایات کا تذکرہ کیا۔ یہ جو گائیڈ لائنس کی قرآن کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، یہ نہ عمل کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اسلام جو ہے نا، پریکٹیکل ریلیجن ہے، یہ رسم رواج کا ریلیجن نہیں ہے۔ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، حج کر لیے، اتنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے ہمارا کہ ہم مسلم کہلانے کے لیے۔ بعد میں اس پر خود عمل کرنا
دوسروں سے عمل کروانا، یہ اس کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہتا ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اللہ تعالیٰ نے نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میزان کا تذکرہ کیا، بیلنس، توازن۔ یہ جو پوری کائنات ہے نا، یونیورس ایک بیلنس پر چل رہی ہے۔ اگر اس کا بیلنس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو پھر ہوگا کیا؟ قیامت آ جائے گی، نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ غور سے سنو، یہ جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اللہ تعالیٰ جو یہ چلا رہا ہے، یہ نظام، یہ سسٹم، جو ابھی تک انسان جو ہے مشکل سے 3 سے 4% سمجھ سکا ہے۔ اسپیس اور کتنا انسان ترقی کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے میزان، بیلنس، توازن نازل کیا ہے، اور چاہتا کیا ہے کہ لوگ بھی جو ہے انصاف پر قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے انصاف پر قائم ہوں، عدل۔ اب دنیا میں جہاں جہاں ناانصافی چل رہی، جہاں جہاں ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اسلام کس لیے آیا؟ اسلام اس لیے آیا کہ ظلم کو مٹانے کے لیے آیا، ظلم کو مٹانے کے بعد انصاف قائم کرنے کے لیے آیا۔ یہ اس کا اہم کام ہے۔ اب یہ جو ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب کرتے ہیں، اس کا اگلا سٹیج کیا ہے؟ ہم کو نکلنا ہے، انسانیت کے سامنے بتانا ہے کہ صحیح اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اور جہاں ہم دیکھیں، ہے نا وہ حدیث، اگر برائی کو دیکھو، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے بولو، اگر زبان سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو۔ اگر تمہارے دل میں برا جاننے کا نہیں ہے تو کیا پھر ایمان نہیں ہے، کیا ایمان بہت کم ہے؟ تو یہ جو انبیاء جو آئے، وہ لوگوں نے یہ چیز اپنی اپنی قوموں کے سامنے، اپنے اپنے پیریڈ کے سامنے، وہ لوگوں نے کیا کیا؟ میزان، بیلنس، توازن کو قائم کیا، انصاف قائم کیا، اور عدل کی تعلیم دی، ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھے، ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھے۔ پہلے کی اگر ہم اسلام کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے تو وہ جو ہے بہت اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے اسلام جو پھیلا بھی ہے، ظلم کو مٹانے کی وجہ سے پھیلا بھی ہے، ظلم کو مٹانے کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کے اندر باتیں ہیں بہرحال۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا، اور لوہا اتارا، حدید کے معنی لوہا، جس میں اللہ تعالیٰ بڑا زور رکھا ہے، اور لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے، منافع ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفسیر ہے، تفسیر یہ ہے کہ لوہا کا مطلب وہ جو بات آ گئی، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اس نے تمہارے لیے مویشیوں کے قسم کے 8 نر اور مادہ اتارے، کیونکہ زمین میں جو کچھ پایا جاتا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا، خود بخود نہیں بن گیا، اس لیے ان کے پیدا کیے جانے کو قرآن مجید میں نازل کیے جانے سے تعبیر کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے مشن کو بیان کرنے کے فوراً بعد یہ فرمانا کہ ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے منافع ہے، خود بخود اس طرف اشارہ کرتا کہ یہاں لوہے سے مراد جو ہے سیاسی اور جنگی طاقت لیا ہے، اور کلام کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کر دینے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ اس کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، اور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع عدل قائم ہو سکے، اسے درہم بھرم کرنے والوں کو سزا دی جا سکے، اور اس کی مزاحمت کرنے والوں کا زور توڑا جا سکے۔ اب یہ جو لوہا اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے، اور اس کے اندر کیا فرمایا؟ طاقت ہے فرمایا۔ اب انسان جو ہے اس لوہے کے ذریعے سے کیا کیا کام کر رہا ہے، کیا کیا کام کر رہا ہے لوہے کے ذریعے سے؟ لوہے کے ذریعے سے بڑے بڑے بلڈنگ بنا رہا ہے، لوہے کی وجہ سے ہتھیار بنا رہا ہے،
لوہے کے ذریعے سے ٹینکس بنا رہا ہے، لوہے کے ذریعے سے میزائل پتہ نہیں دوسرے چیزیں طاقت والی چیزیں بنا رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اس کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے ان کا غلط استعمال کر کے دنیا کے اندر فساد، بگاڑ، ظلم، زیادتی یہ کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے پیدا نہیں، اس کے لیے یہ نہیں کیا۔ اس کے اندر جو فائدے ہیں تو فائدے کے لحاظ سے اس کو اچھے کاموں میں لانا چاہیے، اس کے لوہے کے ذریعے سے جو ہے فائدے والے کام جو ہے وہ کاموں میں لے آنا چاہیے، لیکن انسان جو ہے اس کا غلط استعمال کر کے جو ہے کیا کر رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے، منافع کی بجائے نقصان کو حاصل کر رہا ہے۔ آج دیکھیں اور ہم لوگ جو ہے، مجھے یاد ہے یعنی تقریباً 20-25 سال پہلے جب یہ چل رہا تھا افغانستان میں روس اور ان کے درمیان جو یہ چل رہا تھا، تو ایک جرنلسٹ وہاں جا کر آئے۔ جرنلسٹ وہاں جا کر آنے کے بعد میں جو ہے اس ایک آیت کے ضمن میں جو ہے نا تقریباً پونے گھنٹے کی تقریر انہوں نے کی تھی، اور اس لوہے کے اوپر انہوں نے کیا تھا۔ تو آج مسلمان جو ہے اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے اندر زور ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر قوت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فائدے ہیں، تو یہ نشانی جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، غیر ہم سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لوہے کے ذریعے سے ٹینکس بنا رہے ہیں، ایروپلین بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کتنے چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اس سے عملی اس کا کچھ یہ نہیں لیا۔ پہلے کی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ کا، اگر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں 17 سے 18ویں صدی تک، یہ کون سا سینچری چل رہا؟ 21 سینچری چل رہا۔ 17 سینچری تک جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کا زور اس بنیاد پر تھا کہ تعلیم، تحقیق، ریسرچ اور جو ایجاد، ڈسکوریز، انوینشنز اور ہتھیاروں کے اندر بھی جو یہ کرنا، آگے نئے نئے ہتھیار، بارود کا استعمال، میزائلز کا استعمال، یہ کام مسلمانوں نے اس کا دیا ہے۔ جب تعلیم کے میدان میں پیچھے ہو گئے، پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ ایمان بھی کمزور ہو گیا، ایمان بھی جب کمزور ہو گیا تو جو ہے پس پشت میں جو ہم چلے گئے، تو اس کا صحیح استعمال ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ایمان لانے والوں کو ان وسائل کو استعمال کرنے کے لیے دیا، غیر اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن مسلمان اس کا یہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پونے گھنٹے کی تقریر یہ کیا تھا، اس کے اوپر لوہے کے اوپر جو ہے نا بیان کیا گیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کو مدد تو درکار نہیں ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس مشن کے لیے اس نے کتابیں اتاری، رسولوں کو بھیجا، تو ان رسولوں کو کون ان مدد کرتا ہے، کون ان کا ساتھ دیتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر آگے ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ تھوڑی سی تفسیر ہے، یہ رکھ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کو اس مدد کی ضرورت کچھ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کمزور ہے، اپنی طاقت سے کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ طریقہ کار اس نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اختیار فرمایا، اور اسی آزمائش سے گزر کر انسان اپنی ترقی اور فلاح کی راہ پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں تذکرہ کرتا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار وغیرہ دیتا ہے اور کسی کو اس اقتدار سے جو ہے زیر بھی کرواتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، جو اس کا گورننس ہے، جو دنیا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اللہ تو ہر وقت یہ قدرت رکھتا کہ جب چاہے اپنے ایک اشارے سے تمام کافروں کو ہرا دے، مغلوب کر دے، اور اپنے رسولوں کو ان پر غلبہ عطا کرے، مگر اس میں پھر رسولوں پر ایمان لانے والوں کا کیا کمال ہوگا؟ اگر اللہ چاہے تو قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے
اگر ہم چاہیں تو تمام دنیا والوں کو ایمان والے ہم بنا سکتے ہیں، لیکن ایسا منشا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو امتحان کے لیے بھیجا، آزمائش کے لیے بھیجا، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بغیر دیکھے ہم اچھا عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے اختیار دیا اور اس کی آزادی دی، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ دراصل یہ ہے بات۔ مگر اس میں پھر رسولوں پر ایمان لانے والوں کا کیا کمال ہوگا جس کی بنا پر وہ کسی انعام کے مستحق ہو؟ اسی لیے اللہ نے اس کام کو اپنی غالب قدرت سے انجام دینے کے بجائے طریقہ کار یہ اختیار فرمایا کہ اپنے رسولوں کو بینات یعنی واضح نشانیاں اور کتاب اور میزان، توازن، بیلنس، عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا ایسا کہ جس کا جو حق ہے اس کو دلانا۔ ایک تو کسی کا لڑائی جھگڑا ہوا سمجھو، اب دونوں لڑائی جھگڑے میں دونوں کا آدھا کر دینا، یہ انصاف نہیں ہوا، بلکہ انصاف یہ ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کے اندر جس کا جو حق ہے اس کو پورا ملے، جس کا ناحق ہے اس کو نہ ملے، یہ انصاف عدل ہے۔ 50-50 کر دینا انصاف نہیں ہے، یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر کر کے انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا، ان کو اس بات پر مامور فرمایا کہ لوگوں کے سامنے عدل انصاف کا راستہ پیش کریں اور ظلم اور جور اور بے انصافی سے باز آ جانے کی ان کو دعوت دیں۔ خلافت کا جو بھی خلیفہ گزرے، اسلام میں کیا ہے؟ بادشاہی نہیں ہے، خلافت ہے۔ خلیفہ جو لوگ بھی ہوا کرتے تھے وہ لوگ اللہ کے نائب کہلاتے تھے، اور وہ لوگ قرآن کے مطابق اور سنت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ حکمرانی کرتے تھے، اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ انصاف کو قائم کرتے تھے، عدل قائم کرتے تھے، ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھتے تھے، مظلوم کی مدد کرتے تھے، یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ پھر آگے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے اور میرے رسولوں کا ساتھ دو اور ان لوگوں کے مقابلے میں جان توڑ جد و جہد کرو، سٹرگل کرو، جو ظلم اور جور کے نظام کو باقی رکھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا کہ انسانوں میں سے کون ہیں جو انصاف کی بات کو رد کرتے ہیں، کون ہیں جو انصاف کی بات کو رد کرتے ہیں، اور کون ہیں جو انصاف کے مقابلے میں بے انصافی قائم رکھنے کے لیے اپنی جان لڑاتے ہیں، اور کون ہیں جو انصاف کی بات قبول کر لینے کے بعد اس کی حمایت اور اس کی خاطر جد و جہد کرنے سے جی چراتے ہیں، اور کون ہیں جو بغیر دیکھے اللہ کی خاطر دنیا میں اس حق کو غالب کرنے، یعنی انصاف کو غالب کرنے، عدل کو غالب کرنے کے لیے جان اور مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس امتحان سے جو لوگ کامیاب ہو کر نکلیں گے انہی کے لیے آئندہ یعنی موت بعد جو زندگی ہے آخرت میں ترقیوں کے دروازے کھلیں گے، دنیا میں بھی کھلیں گے، آخرت میں بھی کھلیں گے۔ یہ تھا اس آیت کے ضمن میں کچھ نکات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق